نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیارے بیٹوں، پیاری بیٹیوں، آج کل ایمان خراب کرنے کے لیے اہل تشیع کا وہ عالم حسن اللہ یاری اس کا نام ہے، پورا نام بتا رہا ہوں، حسن اللہ یاری، وہ آج کل میڈیا پہ بڑا چھایا ہوا ہے۔ تم اس کی باتیں سن کر یا ان کی باتیں سن کر اپنا ایمان خراب نہ کرنا۔ اگر تم اس کی باتیں سن کر یا کچھ ضعیف یا صحیح حدیثیں بھی قرآن کے خلاف آئیں یا اماں عائشہ صدیقہ کے خلاف آئیں، جب سورہ نور پوری اماں عائشہ صدیقہ علیہ السلام ان کے شان میں اتری ہے، تو پھر دنیا کا کوئی لعنتی بھی حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھے، اس کو کافرہ کہے، اس کو زانیہ کہے، وہ خود بے ایمان ہے، پکی بات۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں سورہ توبہ میں آپ پڑھتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ غار میں جو دوسرا تھا وہ کون تھا؟ صدیق۔ اور یہ بیان صحیح کرتا ہے کہ یہ صدیق کی بیان ہے، جو ہے نا غار میں صدیق ہی ہے، یہ صدیق ہی ہے۔ لیکن اپنے بیانات میں ان کی تعریف کرنے کی بجائے ان پہ بہتان باندھتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بھی اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق تو غم نہ کر، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہی، اور اس بات کو اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ اگر یہ حدیث ہوتی ہے تو حدیث ہی نبی کی زبان سے نکلا ہے نا، لا تحزن غم نہ کر، اے صدیق غم نہ کر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، نبی رہے ہیں، اور یہ الفاظ اللہ کو پسند اتنے آئے کہ دوبارہ قرآن پاک میں جبریل امین جو ہے نا، جبریل امین وہ قرآن پاک لے کر آ گئے غار میں، محبوب اس طرح کو